بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرنے پر اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والا انعام اور اجر۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق، چاہے انسان ہو چاہے جانور ہوں، تمام کے ساتھ بھلائی کرنے والے، ان کے ساتھ اچھائی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت بڑے انعام سے، اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ اسلام نے جہاں انسانوں کو بہت زیادہ حقوق دیے، انہیں ہر طرح کی تکالیف سے بچانے کے لیے اصول اور ضوابط طے کیے، اسی طرح جانوروں کے بارے میں بھی اسلام میں بہت زیادہ رعایت رکھی گئی ہے۔ جانوروں کے حقوق پر پورا زور دیا گیا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کا قصہ بیان کیا اور ایک آدمی کی طرف مطلقاً اشارہ کیا کہ ایک آدمی راستے میں چلا جا رہا تھا، راستے میں اسے پیاس کی شدت لگی اور وہ گرمی کی تپش کی وجہ سے پانی کی تلاش میں تھا۔ اسی اثنا میں وہ ایک کنویں کے پاس پہنچا اور کنویں کے اندر اترا اور پانی پی کر جانے لگا تو دیکھا ایک کتا بہت پیاسا ہے اور پیاس کی وجہ سے منڈیر پر گیلی مٹی کو، تر مٹی کو چاٹ رہا ہے۔ تو اس آدمی کو اس پر ترس آیا، دوبارہ کتے کے لیے پانی لینے کے لیے کنویں میں اترا اور اپنے موزے میں لے کر پانی اوپر آیا اور کتے کو پانی پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا اس قدر پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کی بخشش کر دی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بیان کر رہے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جانوروں کے بارے میں بھی ہمیں ثواب ملے گا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ہر جاندار، ہر جگر والی چیز، تر جگر والی چیز، اس کے ساتھ بھلائی کرنے پر اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب دیں گے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک گدھے سے ہوا جس کے منہ کو دھاگا گیا تھا، یعنی ایک گرم چیز لے کر اس کے منہ پر نشان لگائے گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے یہ کام کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے تو ایک اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بلبلانے لگا، رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، اس کے کان اور کوہان پر ہاتھ پھیرا، وہ خاموش ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری نے کہا، میں ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم اس کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ تم اس کے کھانے کا خیال نہیں رکھتے اور اس پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہو، اور یہ اونٹ مجھ سے آپ کی شکایت کر رہا تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جاندار کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور اس کے ساتھ کیے جانے والے بھلائی پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے خوراک کا خیال کرنا، ان کی مشقت کا خیال کرنا کہ بہت زیادہ بوجھ ان کے اوپر نہ لادا جائے، اور ان کے کھانے کا، پینے کا خاص طور پر خیال رکھنا، چاہے وہ جانور اپنے ہیں، رکھے ہوئے ہیں، یا باہر کے پرندے ہیں، دوسرے جانور ہیں، چاہے وہ جانور حلال ہیں، حرام، ہر طرح کے جانور کے ساتھ بھلائی کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ جانور، یہ چوپائے اور یہ پرندوں کو بیان کیا گیا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، کہ یہ زمین پر چلنے والے کوئی بھی جاندار ہیں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے، یہ تمہاری طرح کے جانور ہیں، تمہاری طرح کی مخلوق ہے، تمہاری طرح کی امت ہے۔ تو جانوروں کے ساتھ حسن سلوک، اسلام اس پر بڑا زور دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بات کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ باقاعدہ روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لے کر چونٹیوں کی بلوں میں ڈال دیتے تھے، کہتے یہ ہماری ہمسائی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے۔ ایسے ہی بہت مشہور واقعہ ہے، اور ایک فسطاس، ایک بہت بڑا شہر آباد تھا، اس کی نسبت ایک کبوتری کے گھونسلے کی طرف کی جاتی تھی۔
عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مصر کو فتح کیا اور جب اپنے خیمے میں آئے تو دیکھا اس کے کونے میں ایک فاختہ نے گھونسلہ بنا رکھا ہے، تو انہوں نے فاتح ہیں اور قوم کے اور پوری جنگ کے سردار اور لیڈر ہیں، لیکن اس خیمے کو اکھاڑنا گوارا نہیں کیا اس جانور پرندے کے لیے کہ فاختہ نے گھونسلہ بنایا، اس میں آنڈے دیے ہوئے، بچے نکالے ہوئے ہیں، تو میرا گوارا نہیں کرتا کہ میں اس خیمے کو اکھاڑوں۔ وہ اس خیمے کو ویسے ہی چھوڑ دیا، تو لوگ آہستہ آہستہ آتے گئے، آباد ہوتے گئے، تو پورا شہر اس خیمے کے نام پر آباد ہو گیا کہ خیموں والا شہر ہے۔ تو اسلام میں جانوروں کے حقوق پر بڑا خیال دیا گیا ہے، ان کو تکلیف دینے سے منع کیا گیا ہے، خاص طور پر ان کے ساتھ ان کے کھانے پینے کا، گرمی کے موسم میں ہے، پرندے باہر ہیں، ان کے لیے پانی رکھ دیں، یا ایسا موسم ہے جس میں خوراک اور غلہ کم ہوتا ہے، ان کے لیے غلہ رکھ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کے صدقے سے، بہترین عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی بخشش بھی فرما دیتے ہیں، آخرت میں مناظر بھی آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جانوروں کے حقوق سمجھ کر ان جانوروں کے حقوق اور ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلامہ۔